کل بات کرو اپنے باپ سے، بتاؤ اسے اپنی کارسانی اور دفاع ہو جاؤ میری زندگی سے۔ یہ سچ عریش کی برداشت سے باہر تھا۔ علینا بہت معصوم لگی تھی عریش کو، پتہ نہیں محبت ہوئی تھی یا نہیں، لیکن علینا کی سنگت اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ جلد ہی وہ علینا کو اس کے تمام حقوق دینے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میری پرورش آپ کے پھوپھو نے کی ہے، مجھے معلوم ہے ہمارے رشتے کی اہمیت، آپ کے بغیر زمانہ مجھ پر تھوکے گا، میرے ڈیڈ میری جان لے لیں گے، پلیز عریش مجھ سے اپنا نام مت چھینیے، آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، پرامس، پلیز عریش پلیز۔ تو تم یہ چاہتی ہو کہ میں اپنا نام تمہارے نام سے الگ نہ کروں اور تمہارے اس گناہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر اپنے نام سے معتبر کر دوں؟ عریش کا انداز استہزائیہ تھا، لیکن آنکھوں میں جیسے مرچیں بڑھ گئی تھی۔ اس طنزیہ سوال پر علینا کچھ بول نہیں سکی، بس برستی ہوئی التجائیہ نظر سے عریش کو دیکھتی رہی۔ پھر کافی دیر تک کمرے میں سوائے گھڑی کی ٹک ٹک کے اور کوئی آواز نہیں گونجی۔ بہت دیر تک سر ہاتھوں میں گرائے رہنے کے بعد عریش نے سر اٹھا کر ناگوار نظر سے علینا کو دیکھا، جو خنوس سے زمین پر بیٹھی بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ پھر بیڈ سے اٹھ کر ایک طویل سانس کے ذریعے اپنے اندر کی کچھ گھٹن نکالتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا، تم مجھ سے جو چاہتی ہو علینا وہ میرے ضرب سے بہت زیادہ ہے، میں خود کو رحم دل نہیں بلکہ بے غیرت محسوس کروں گا ایسا کرتے ہوئے، لیکن میں ایسا کروں گا اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کے لیے، مگر خبردار جو کبھی میرے رویے کو لے کر تمہاری زبان سے کوئی حرف شکایت نکلا، سمجھی؟ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بینچے عریش اپنے خون جھلکاتی آنکھیں علینا کے نم نظروں میں گاڑ کر پوچھنے لگا۔ علینا نے مرے مرے انداز میں سر ہاں میں ہلایا۔ عریش کی آنکھوں سے جھلکتی نفرت اور لہجے کی کراہت علینا کو بتا رہی تھی کہ آگے کی زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ برہان کو برطانیہ گئے 4 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس نے انجم کو 5 سے 6 خط بھیجے تھے، جن کو انجم نے نہ پڑھا تھا نہ پھینکا تھا، بس لفافے میں ہی باندھ دراز میں ڈال دیا تھا۔ برہان کو بھی اندازہ تھا شاید کہ انجم اس کے خط نہیں پڑھنے والی، جب ہی اپنا احساس دلاتے رہنے کے لیے برہان نے واٹس ایپ پر انجم کو اپنے پورے کالج اور کالج بننے والے دوستوں سے لے کر لندن کے اس ہر راستے کی تصویر بھیج دی تھی جہاں اس کا کچھ دیر رکنا ہوتا، اور عدیل عالم کے پورے گھر سے لے کر گھر میں کام کرنے والی تینوں میڈز کی بھی تصویریں بھیج دی تھی۔ کالج کا دن بور گزرتا تھا، اسے میسج کر کے بتا دیتا، بیکار دن انجو آپ ساتھ ہوتی تو ہم کرکٹ کھیلتے، کوئی گورا پاکستانی ہونے کی وجہ سے اس پر ٹیڑھی آنکھ ڈالتا تو اپنے محب وطن احساسات اسے لکھ بھیجتا۔ انجم کو ڈھیروں تصاویر اور ویڈیوز کی بجائے یوں لگنے لگا جیسے وہ بھی لندن میں ہی موجود ہو۔ ہاں انجم برہان کی بھیجی تصویر دیکھتی تھی، اس کے میسیجز بھی پڑھتی تھی، لیکن کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ بہت بار انجم کا دل چاہا برہان کو بلاک کر دے، لیکن چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتے وہ فون آف کر کے سائڈ رکھ دیتی، لیکن بلاک نہیں کرتی۔ بہت چاہنے کے باوجود بھی وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی، اور یہ چیز انجم کو پریشان کر رہی تھی، وہ کیوں اپنا دل سخت نہیں کر پا رہی تھی۔ برہان کے لیے جب اس کا نمبر تک بلاک کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا تو اسے اپنی زندگی سے بے دخل کیسے کر سکتی تھی؟ اف برہان، تم نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ میں تم سے نفرت نہیں کر پا رہی، لیکن اس رشتے کو قبول کرنا بھی میرے لیے بالکل ناممکن ہے۔ غصے میں موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھنے کے بعد انجم دل ہی دل میں ایک بار پھر برہان سے شکایتیں کر رہی تھی۔ سب کمرے کے دروازے کو داڑھ سے کھول کر بڑبڑاتی ہوئی صبا بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انجم لیٹے سے بیٹھ کر صبا بیگم کو بھی بیٹھنے کی آفر کی۔ بیٹھیے امی، کیا ہوا؟ ارے بس کرو بی بی، بیٹھیے امی، کیا ہوا؟ بڑی ہی کوئی فرمانبردار بیٹی ہو میری جیسے، غصے میں کہتے ہوئے صبا بیگم اس کی دی گئی جگہ پر بیٹھ بھی گئی، پھر چند لمحوں تک خاموش رہ کر اپنا غصہ کو ٹھنڈا کرتے ہوئے گویا ہوئی، وہ لڑکی کوئی انوکھا کام کر رہی ہے بچہ پیدا کر کے جو بابے کی اکڑ ہی ختم نہیں ہو رہی، اوپر سے مجھے ایسے ہی دیکھتی ہیں، ایسے جملے کستی ہیں کہ اور امی تائی امی کی تو عادت ہے۔ انجم صبا بیگم کی بات کے درمیان ہلکے پھلکے انداز میں بولی، ان کی عادت ہے بولنے کی، لیکن میری عادت نہیں ہے چپ کر کے سننے کی، تمہاری وجہ سے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنا روک رہی تھی میں کہ نہ کرو اس چٹکے میاں سے شادی، نہ کرو، لیکن نہیں، پھوپھو جان نے کہہ دیا، بس اب تو ہر صورت یہ کام کرنا ہے۔ ماں اور ماں کی منتیں جائے بار میں، انگریزوں میں دفع ہو گیا ہے وہ، وہاں کا ماحول کتنا بےہودہ ہے، کچھ اندازہ ہے؟ آتے ہوئے اگر کسی گوری کو ساتھ
لٹکا کے لایا، پھر یا وہاں کے کھلے ڈلے ماحول نے اگر اس کے دماغ میں گندگی بھر دی؟ خیر گندگی تو ویسے ہی بہت بڑی ہے۔ دیکھو انجو، اپنی پھپھو کو سمجھاؤ کہ وہ اس لڑکے پر زور زبردستی کر کے تجھے طلاق دلوا دے، صحیح وقت میں تیری شادی کروا دو، بیٹا میں پھر سکون سے مر سکوں گی۔ میری سانس سینے میں اٹکی رہتی ہے۔ وہ لڑکا کیا بن کر لوٹے، کب لوٹے، کیا اس کے دل میں تیرے نام نہاد محبت اب بھی ایسے ہی قائم رہے گی؟ اگر واپس آ کر اس سے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا اور اس نے تجھے چھوڑنے کی بات کری، پھر تیری ساری جوانی کیا صرف اس لڑکے کے انتظار میں گزر جائے گی؟ انتظار بھی ایسا جس کا ثمر ملنے کا کوئی پکا یقین بھی نہیں۔ یہ باتیں نئی نہیں تھی۔ صبا بیگم تقریباً ہر 10-15 دن بعد مختلف الفاظ میں یہ بات کیا کرتی تھی اور انجم چپ چاپ سنتی رہتی تھی اور اندر ہی اندر آنسو جمع کرتی رہتی تھی، پھر تنہائی میسر ہونے پر جمع شدہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بظاہر سپاٹ چہرہ، خشک آنکھیں لیے بیٹھی صبا بیگم کی باتیں سن رہی تھی، لیکن دل اس کا خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عریش، میں دیکھ رہی تم آدھی رات تک باہر بیٹھے آفس کے کام میں لگے رہتے ہو، سارا دن ویسے ہی تمہارے آفس میں گزرتا ہے، اس بچی کو بالکل بھی وقت نہیں دے رہے جو تمہاری نسل کو پروان چڑھانے کے لیے اتنی تکلیفیں جھیل رہی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے ایسے وقت میں عورت کو اس کے شوہر کے ساتھ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو وہ اتنی کم عمر، اوپر سے پہلی بار کی پریگنینسی، ڈاکٹر نے بہت احتیاط کرنے کو کہا ہے۔ سن رہا ہے تو کیا لیپ ٹاپ کو غصے سے گولے چاڑ رہا ہے؟ ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو دانت کچکچا رہا ہے؟ عریش کے اندر اٹھتے طوفان سے انجان جنت بیگم اس کے سر پر چپت رسید کر کے اسے ڈپٹ رہی تھی۔ عریش نے بالوں میں تیز تیز انگلیاں چلا کر اپنے اندر اٹھتی اشتعال کی لہروں کو کنٹرول کیا، پھر جبرن مسکراتے ہوئے بولا، امی میں سوچ رہا ہوں کہ آپ تب بھی اپنی بہو کی پریگنینسی کو لے کر اتنی ہی حساس ہو رہی ہوتی اگر وہ کوئی ریس زادی نہ ہوتی، ایک عام سی گھرانے کی لڑکی ہوتی۔ جنت بیگم بیٹی کے منہ سے ایسا کڑوا سا سچ سن کر تلملا کر رہ گئی، پھر بات اسی لیے ٹالتے ہوئے بولی، میں خوب سمجھ رہی ہوں تمہاری بات کا مقصد کیا ہے۔ دیکھو عریش، انجم کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، انجم سے لاکھ درجے اچھی ہماری علینا ہے، اس کی قدر کرو۔ ماشاءاللہ ہماری علینا کم عمر بھی ہے اس انجم سے، اور خوبصورت بھی ہے اور امیر بھی ہے۔ جنت بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلے عریش چل کر کہتا جنت بیگم کو بھی سر تاپا جلا گیا۔ اس سے پہلے کہ جنت بیگم عریش کو کچھ کہتی، وہ اپنا لیپ ٹاپ اور دیگر سامان سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی زندگی میں اتنا تکلیف دہ موڑ آ چکا تھا جس کے بارے میں سوچ کر وہ کوٹتا رہتا تھا۔ ایسے میں انجم یا اس سے جڑے جذبات کے بارے میں سوچنے کا فی الحال اس کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا۔ وہ یوں بھی ایک پریکٹیکل انسان تھا۔ اپنی پہلی ادھوری محبت اسے شاید ہمیشہ یاد رہنے والی تھی، لیکن ادھوری محبت کو دل کا روگ بنانے والوں میں سے نہیں تھا عریش۔ اسے جنت بیگم کی یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی کہ وہ ایک معصوم لڑکی کو بے وجہ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ جوڑ کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لڑکی بھی وہ جو کسی کے نکاح میں تھی۔ جب عریش کمرے میں داخل ہوا تب کمرہ خالی تھا، علینا واش روم میں تھی۔ شاید عریش کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے اور وہ لیپ ٹاپ اور فائلز رائٹنگ ٹیبل پر رکھ کے کھڑکی تک بڑھ گیا۔ گرمیاں ابھی شروع ہوئی تھی، عموماً راتیں اتنی گرم نہیں ہوتی تھی، لیکن آج رات بہت حبس تھا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی کھول کر عریش نے تازہ ہوا میں چند گہرے سانس لیے اور بیڈ پر جا کر چت پڑ گیا۔ آنکھیں مندے عریش گہری نیند کی وادی میں دھیرے دھیرے اتر ہی رہا تھا کہ کچھ گرنے کی آواز پر پٹ سے آنکھیں کھول لی اور گردن موڑ کر علینا کی طرف دیکھنے لگا جو سخت حفاظت زدہ سی ڈریسنگ ٹیبل سے نیچے گر جانے والے سامان اٹھا رہی تھی۔ عریش کو یہ لمحہ ایک بھولا بھٹکا پل یاد لا گیا تھا۔ عریش کی خمارآلودہ نظریں علینا پر سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ وہی معصوم چہرہ، وہی دو چوٹیاں، وہی گلابی فراق نما نائٹی اور نائٹی سے جانگتے دودھیائی بازو اور ٹانگیں۔ عریش کو یوں لگا جیسے ان دونوں کے درمیان وہ اذیت ناک 4 مہینے کبھی آئی ہی نہ ہو۔ علینا آج پہلی بار اس کے کمرے میں آئی ہو اور پہلی بار ہی اس نے گھبراہٹ میں ڈریسنگ ٹیبل سے سامان گرا دیا ہو۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں علینا کو دیکھے چلا جا رہا تھا جو اس کی نظر سے جذبز ہوتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بیڈ تک پہنچی تھی۔ عریش کی کچھ کہتی ہوئی نظروں سے نظر چراتے ہوئے علینا جلدی سے دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی اور آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی جب عریش نے اس کا بازو تھام کر اسے نرمی سے سیدھا کر دیا اور اس پر چھا گیا۔ اگلی صبح بڑی تر و تازہ سی تھی یا صرف اسے ہلا کر ہی تھی، علینا کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
خوشی خوشی عریش کا محسوس ناشتہ توست آملیٹ اور کافی بنا کر جب علینا کمرے میں داخل ہوئی تب عریش اپنی تیاری مکمل کر کے آفس کا بیگ چیک کر رہا تھا۔ علینا کے آنے پر ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر عریش دوبارہ بیگ کی طرف متوجہ ہو گیا، جبکہ علینا ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر دھر کر عریش کے قریب چلے اور اس کا بازو تھام کر لاڈ سے گویا ہوئی، آج آپ جلدی آئیں گے نا؟ عریش نے علینا کی حرکت پر سرد نظر سے اس کی خوشی اور امید سے روشن ہوتی آنکھوں میں جھانکا، پھر جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر ناگواری سے بولا، کسی خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں تھی محترمہ، بندہ بشر ہوں، بشری کمزوریاں بھی موجود ہیں، مجھے میسر صرف تمہارا ناپاک وجود ہے تو میں اور کیا کر سکتا؟ ہرگز ہرگز بھی کسی خوش گمانی میں مت رہنا۔ انگلی اٹھا کر کہتا عریش ناشتہ کیے بغیر ہی بیگ اٹھائے کمرے سے نکل گیا تھا اور پیچھے کھڑی علینا سانسوں کے دھندلی نظروں سے کمرے کے بعد دروازے کو تقریر رہ گئی۔ اچانک ہی بے جان سی ہوتی وہ گرنے لگی تھی کہ بروقت اس نے رائٹنگ ٹیبل کا سہارا لیا تھا۔ لب سختی سے بھینچے وہ اپنی رونقی آوازوں کو دبانے کی کوشش کرنے لگی کیونکہ آگے بھی اسے یہی کرنا تھا۔ بہت بے رحمی سے عریش نے اس کی امید توڑی تھی۔ اب مشکل ہی تھا کہ علینا دوبارہ کبھی فخر سے خود سے نظریں ملا سکے۔ برہان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کے لب مسکرا دیے۔ کتاب میں غصہ وہ بڑی دلچسپی سے پڑھنے میں مگن تھا جب بینش بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرا دیا، بڑی پڑھائیاں ہونے لگی ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں جب تک تھے تب تک تو بس شکایتیں ہی آتی رہتی تھی اسکول سے۔ برہان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے برہان کی کتاب اٹھا لی اور جو ہی ورق گردانی کرنے لگی، پہلے میری کامیابی یا ناکامی اتنے معنی تو نہیں رکھتی تھی، برہان مسکراتے ہوئے بولا۔ بینش بیگم کی مسکان ذرا سی مٹ گئی۔ باری مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اچانک تمہارے جذبات انجم کے لیے کیسے بدل گئے کہ تم اس کے لیے آخری حد تک چلے گئے۔ یہ سوال بینش بیگم کو کب سے الجھا رہا تھا۔ جواب میں برہان کافی دیر تک الفاظوں کو ترتیب دیتا رہا، پھر ٹھنڈی سانس بھر کر گویا ہوا، ماما انجو کے لیے ہمیشہ سے میرے یہ جذبے تھے، لیکن پہلے پہل میں بہت چھوٹا تھا، نادان تھا، اپنے جذبوں کو کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ شروع میں بس ایسا ہوا کرتا تھا کہ انجو کی ناراضگی پر مجھ سے کھایا پیا نہیں جاتا تھا، مجھے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا اچھا لگتا تھا اور ان کا عریش بھائی سے تھوڑا سا بات کرنا بھی جالس کر دیتا تھا، لیکن اپنی فیلنگز مجھ پر ٹھیک طرح ظاہر نہیں ہو رہی تھی، میں اپنی فیلنگز کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ پھر جب ان کی شادی عریش بھائی سے باقاعدہ فکس کر دی گئی، شادی کی تیاریاں میرے سامنے ہونے لگی، تب مجھے اندازہ ہوا اپنے جذبے کا اور دل پر پل رہے اس جذبے کے نام کا۔ جواب دے کر برہان نے بینش بیگم کی طرف دیکھا جو یک تک اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر پھیکا سا مسکراتی بینش بیگم سوچنے لگی کہ برہان جو اتنی سی عمر میں ایسے جذبات کا شکار ہو گیا تھا، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، کہیں نہ کہیں اس سزا میں ان کا اپنا قصور بھی تھا۔ جس عمر میں بچے کو ماں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اسے چھوڑ کر پردیس آ بسی تھی، وہ محبت اور توجہ کو ترسا ہوگا جو انجم اسے دیتی ہوگی، پھر کیوں نہ انجم اس کے دل میں کوئی خاص مقام حاصل کرتی۔ لیکن باری انجم بہت بڑی ہے تم جب بھرپور جوان ہو جاؤ گے، انجم 30-32 تک پہنچ چکی ہوگی، کیا تب بھی تمہارے دل میں اس کے لیے ایسے ہی دھڑکے گا؟ اگر بعد میں تم اس سے بیزار ہوئے تو انجم کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تم۔ او پلیز ماما، 30-32 چوری 35 بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتے، وہ 30-32 سال کی عمر میں بھی مجھ سے اتنی ہی بڑی رہیں گی جتنی ابھی ہیں۔ اگر مجھے اس چیز کی پرواہ ہوتی تو میں کبھی ان سے نکاح نہ کرتا، اور ماما لینا ابھی مجھ سے صرف 2 سال بڑی ہیں، جب ان کی 24 سال کی عریش بھائی سے شادی پر کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے تو آخر میرے اور انجم کے نکاح پر سب کو اتنے خدشات کیوں؟ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا تھا، پھر میں نے تو صرف محبت کی ہے۔ یہ عمر کوئی فیڈر میں دودھ پینے کی یا ماں کے پلے سے چپکے رہنے کی عمر نہیں ہوتی، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے کی غلط روایت ہے، جنہوں نے ایک 25 سال تک کی غیر شادی شدہ لڑکی کو بری عورت اور انڈر ٹین ایج لڑکے کو بچہ سمجھ لیا۔ پلیز ماما، میں وضاحتیں دے کر تھک گیا ہوں، باقی سب وقت کے ساتھ ساتھ میرے جذبوں کی سچائی سے واقف ہو جائیں گے، لیکن کم از کم میری فیلنگز پر شک نہیں کرے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے برہان بہت سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ برہان کے لہجے کی سچائی، لفظوں کی پختگی اور چہرے کی سنجیدگی نے بینش بیگم کو بہت عرصے بعد اندر تک پرسکون کر دیا تھا، ورنہ ان کے خدشے
شاید واقعی کبھی ختم نہیں ہونے تھے۔ بے سہاتا مسکراتے ہوئے انہوں نے برہان کا سر چوم لیا اور کافی لانے کا کہتے ہوئے جلدی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ اب انہیں فون پر صبا بیگم کو یقین دلانا تھا برہان کے سچے جذبے کا، کیونکہ صبا بیگم تقریباً ہر 10 دن بعد ویڈیو کال کر کے طلاق کا مطالبہ کر دیتی تھی۔ یقیناً اب بینش بیگم صبا بیگم کو دلائل اور یقین کی بنیاد پر راضی کر سکتی تھی، کیونکہ آج بینش بیگم کو خود بھی برہان پر اعتبار آ گیا تھا۔ 6 سال بعد 6 سال پر لگا کر اڑے تھے، لیکن عریش، علینا اور انجم پر یہ سال بہت بڑے گزرے تھے۔ عریش کا غصہ اور چڑچڑاپن کافی زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کی وہ نرم ہوئی تو اب خوب لگنے لگی تھی۔ عریش زیادہ تر باہر رہتا، جب شام ڈل کر لوٹا تو علینا کو ایک پل سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ ہر وقت چیخ چلا کر اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام علینا سے کروایا کرتا تھا۔ جنرل بیگم عدیل عالم کی طرف سے ہر مہینے آنے والی قیمتی تحائف کی وجہ سے کوشش کرتی تھی علینا کا خیال رکھنے کی، لیکن عریش کے آگے ان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ وہ بس افسردگی سے اس چھوئی میں گڑیا سی لڑکی کو حالات کی تلخیاں سہتے ہوئے ایک مکمل مشق لڑکی کے روپ میں بدلتے دیکھتی رہتی۔ بڑا بڑا جسم، زرد رنگت، بے رونق آنکھیں، آنکھوں کے نیچے ہلکے پچکے ہوئے گال، ہر وقت ڈری سہمی سے۔ آخری بار پارلر وہ اپنے ولیمے پر گئی تھی۔ گھر میں قیمتی میک اپ کا سامان موجود تھا، پیسہ بھی کافی تھا جو عدیل عالم اس کے بینک اکاؤنٹ میں بھجواتے رہتے تھے، ورنہ ہی عریش نے کبھی اسے پارلر وغیرہ جانے سے روکا تھا۔ لیکن عریش نے ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور طنز کے تیر مار کے علینا کا دل مار دیا تھا۔ مرے ہوئے دل کے ساتھ علینا آخر کس کے لیے اپنی کیئر کرتی، جب دیکھنے والے کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ننھے ایان کے دنیا میں آ جانے کے بعد سے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش میں لگی رہتی تھی کہ ایان کو عریش سے دور ہی رکھے، اور یہ سب اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ اسے یہ احتیاط گھر میں سب کے سامنے کرنی پڑتی تھی، کیونکہ سب کی نظروں میں تو عریش اور ایان باپ بیٹے تھے، سو ان میں محبت بڑی شرارتیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن علینا تو حقیقت جانتی تھی نا، سو علینا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ ایان عریش کے سامنے کم سے کم آیا کرے۔ اب رہی بات انجم کی، تو اس کے روز و شب بے نام سی بے کلی میں کٹے تھے۔ برہان ہر دن اپنی ایک نئی تصویر لے کر اسے ضرور بھیجتا تھا، جسے دیکھ کر انجم کو اپنی بڑھتی عمر کا احساس شدت سے ہوا کرتا تھا۔ وہ 22 سالہ بھرپور لڑکا کسی بھی لڑکی کا ارمان ہو سکتا تھا، زندگی سے بھرپور، مسکراہٹ، ذہانت سے روشن آنکھیں، ورزشی جسم، قد اس کا پہلے ہی اچھا تھا، اب تو وہ 6 فٹ کے عدیل عالم سے بھی زیادہ اونچا نظر آتا تھا تصویروں میں۔ انجم، تم جانتی تھی برہان کتنا پیارا ہو چکا ہے، لیکن برہان نہیں جانتا تھا کہ اس کی انچوک کے بعد میں چاندنی کے تار چمکنے لگے ہیں، جنہیں صبا بیگم نے زور زبردستی کر کے رنگا تھا۔ اس کی انجم راتوں کو رو رو کر اپنی نظر کمزور کر لی، اور اب نظر کا چشمہ اس کی سیاہ گلابی آنکھوں کی سنجیدگی بڑھا دیتا تھا۔ ہاں، صبا بیگم کے دن رات کی زبردستی کیئر نے اس کا رنگ اور روپ پر زیادہ گھٹنے نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی 30 سال نہ سہی، برہان کی انجو 26-27 سال کی ضرور لگتی تھی۔ جب برہان یہ سب جان جائے گا، کیا تب بھی وہ انجو سے محبت کا دعوے دار رہے گا؟ اس سوال کا جواب انجم خود سے دن میں کئی بار پوچھتی، اور جو جواب اس کا منفی خیالات سے بڑا ذہن اسے دیتا، اس جواب پر ایک بار پھر رونا شروع کر دیتی۔ یہ تھی اس گھر میں بسے 3 بوجھل دلوں کے 6 سال کے رویداد۔ پاپا، السلام علیکم، یہ دیکھیے میں نے ماما، پاپا اور اپنی ڈرائنگ بنائی ہے۔ عریش آفس سے ابھی بھی گھر لوٹا تھا اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا چلا کر علینا کو پکارنے ہی والا تھا کہ ایان کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور عریش کے سامنے اپنی بچکانہ ڈرائنگ فخر سے پھیلا کر داد طلب نظروں سے عریش کو دیکھنے لگا۔ ایان کو دیکھا، عریش نے لب بھیج لیے۔ اس سے پہلے کہ عریش کوئی رسپانس دیتا، علینا کمرے سے تیزی سے نکلی اور ایان کو عریش سے دور کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بیٹا، پاپا ابھی تھکے ہوئے ہیں نا، بعد میں دکھانا ڈرائنگ، ابھی جاؤ اپنے کلرز سمیٹو، سارے کمرے میں کلرز بکھرے ہوئے ہیں۔ علینا عریش کے پاس سے رکا ایان کو کمرے کی طرف دھکیلا تھا۔ ایان ہونٹ لٹکا کر کمرے کی طرف جاتے جاتے پلٹا۔ محض اسی وقت عریش نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا، جس پر ایان نے بڑی جاندار مسکراہٹ عریش کی طرف اچھالی تھی، پھر خود بھی اچھل کر عریش کی گود میں چڑھا اور عریش کے دونوں گالوں پر پیار کر کے عریش کو حیران اور علینا کو پریشان چھوڑ کر کمرے میں بھاگ گیا۔ آئی ایم سوری، علینا مری مری آواز میں بولی۔ عریش نے سر جھٹک کر سانس خارج کی۔ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اطلاعی گھنٹی پر علینا کو چائے بنانے کا کہتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔
علینا نے چائے کے لوازمات نکال کے سامنے رکھے تھے کہ کچن کے صحن میں کھلنے والی کھڑکی سے اس نے بینش بیگم کو گھر کے اندر آتے دیکھا۔ پھر عدیل، عالم و عالیہ بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ اس سب سے آخر میں لمبا چوڑا ہوبلو سا برہان اندر آیا تھا۔ چائے کی پتی کا ڈبہ علینا کے ہاتھ سے چور کر نیچے گر گیا تھا۔ علینا تقریباً دوپہر صحن میں پہنچی تھی۔ وہ سیدھی جا کر عدیل عالم کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اتنے لمبے عرصے بعد اپنوں کو دیکھا تھا۔ علینا کا خود پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا اور وہ باقاعدہ ہچکیوں سمیت رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس بات سے انجان کہ عدیل عالم، بینش بیگم اور عالیہ کتنی حیرت سے اس کا حلیہ ملاحظہ کر رہے تھے۔ عدیل عالم پر تو ایسا سکتہ ہوا تھا اپنی شہزادی جیسی بیٹی کا ایسا حال دیکھ کر کہ وہ اپنے بازو تک علینا کے گرد حمال نہ کر سکے تھے۔ اس سارے ماحول سے الگ برہان عریش کی طرف ہچکچاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ شاید عریش خود اپنے بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگنے کی دعوت دے گا۔ لیکن عریش سب سے سلام دعا کر کے ایک طرف کو سینے پر بازو لپیٹے برہان کو بالکل اگنور کیے کھڑا رہا۔ برہان کی مسکراہٹ عریش کے سرد رویے کو دیکھا سمٹتی چلی گئی اور پھر وہ باری دل لیے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھول کر وہ دبے پاؤں رائٹنگ ٹیبل تک آیا تھا جہاں انجم کھلی کتاب پر سر کے سو رہی تھی۔ گلابی ہونٹ آدھا کھلے تھے جبکہ سامنے کھلی کھڑکی سے آتی تیز ہوا کے باعث لمبی پلکوں کا جالر دھیرے دھیرے سے ہل رہا تھا۔ برہان دم بہت سا اس دشمن جان کو دیکھتا رہ گیا تھا جس نے اس کی لاکھ منتوں بار بھی اپنی ایک تصویر تک اسے نہیں بھیجی تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا جو نہیں بھیجی تھی، ورنہ میرا وہاں رہنا مشکل ہو جاتا اور میں پاکستان بھاگ آتا۔ دل میں بڑبڑاتے ہوئے بے سہاتا مدم ساہس کا برہان انجم کے گال کو اپنی 2 انگلیوں سے سہلانے لگا۔ انجم نے سوتے ہی چہرے کے زاویے بگاڑ کر برہان کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھر چونک کر پٹ سے آنکھیں کھولی اور پھر آنکھیں ہی نہیں منہ بھی حیرت سے کھولے اپنے سامنے کھڑے برہان کو تکنے لگی جس نے اس کے یوں یک تک دیکھنے پر اپنا ایک ہاتھ سینے پر رکھ لیا اور پھر تھوڑا سا جھک کر دائیں آنکھ دبا کے انجم کو سٹ پٹانے پر مجبور کر دیا۔ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں انجم نے ٹیبل پر در اپنا چشمہ اٹھا کر آنکھوں پر لگایا تھا اور برہان کی موجودگی کا یقین آ جانے کے بعد انجم کے چہرے کے تاثرات خود بخود تان گئے تھے اور وہ ایک سرتابہ گوری برہان پر ڈال کر کرسی سے اٹھ کر کمرے سے نکلنے کے لیے مڑی تھی کہ برہان نے اس کا بازو تھام کر دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور اپنی شہد رنگ آنکھیں سکڑ کر انجم کے چشمے کا جائزہ لینے لگا۔ انجم نے جذبس ہوتے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن پہلے جب وہ ایک 16 سالہ لڑکی کی گرفت سے اپنا بازو تک نہیں چھڑوا سکی تھی تو بھلا آج اس 22 سالہ باڈی بلڈر کی گرفت سے کیسے چھڑوا سکتی تھی۔ برہان ایک ہاتھ سے ہنوز انجم کا بازو پکڑ دوسرے ہاتھ سے زبردستی اس کا چشمہ اتار کر اپنی آنکھوں پر لگا کے پل کے پٹپٹا کر پوچھنے لگا کہ یہ چشمہ مجھ پہ بھی اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے جتنا آپ پر۔ انجم نے جنجلا کر اپنا چشمہ واپس لینا چاہا لیکن برہان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے انجم کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ انجم نے برہان کی ٹٹائی پر تیل ملاتے ہوئے اپنا وہ ہاتھ برہان کے گال پر رسید کرنا چاہا جس کا بازو برہان نے تھام رکھا تھا لیکن برہان نے پھرتی سے انجم کا بازو چھوڑ کر وہ ہاتھ بھی تھام لیا۔ نو انجم، مجھے معلوم ہوا ہے کہ شوہر کو تھپڑ مارنے سے بہت گناہ ملتا ہے۔ میں آپ کو گناہ کیسے کمانے دے سکتا ہوں؟ شوہر تم جیسا ہو تو اسے جان سے مارنا بھی جائز ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتے ہوئے انجم بینچی آواز میں چیخی، ایک ہی بار اچھی طرح چیخ چلا کر اپنے دل کی بڑاس نکال لینا، پھر ہنسی خوشی ساتھ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو سب سے زیادہ رونا بھی آپ کو ہی ہے، بلکہ ممکن آپ میرے پیچھے پیچھے ہی جنت میں چلی آئی۔ برہان باتوں کو بڑھا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پیار بڑی نہ صحیح جلی کٹی سی باتیں تو ہو ان کے درمیان، کتنا تڑپا تھا وہ پردیس میں اپنی انجو سے باتیں کرنے کے لیے۔ تمہارے اعمال ہیں جنت میں جانے والے۔ انجم کلس کر بولی، گویا میرے پیچھے پیچھے آنے والی بات سے انکاری نہیں ہے آپ؟ شوہی سے پوچھتے ہوئے برہان اپنے ہاتھوں میں قید انجم کے دونوں ہاتھوں کو باری باری چوم لیا، پھر چشمے کے اوپر سے جھانکتے ہوئے آبرو اچکا کر بولا، تھپڑ نہ مارنے کا وعدہ کریں گی تو ہاتھ چھوڑ دوں گا میں۔ آپ کے جواب میں انجم کچھ نہیں بول سکی تھی۔ برہان کی جرأت نے اسے نظریں اٹھانے تک کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ایسے میں وہ بولنے کی ہمت کہاں سے لاتی؟ انجم بس خاموش رہ گئی، نم چکی نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی تھی۔ برہان کچھ دیر تک اس کی زور آزمائی ملاحظہ کرتا تھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ انجم نے ہاتھ آزاد ہوتے ہی دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی لیکن برہان نے ایک بار پھر اس کی کلائی تھام کر روک لیا تھا۔ انجم
نظروں سے ایک بار پھر شکنجے میں پھنس جانے والی اپنی کلائی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اب آپ مجھ سے مزید نہیں بھاگ سکتی انجم، مجھے یقین ہے میں آپ کے ساتھ کے قابل ہو کر لوٹا ہوں۔ میں نے آپ سے بہت دور رہ کر بھی خود کو آپ کا وفادار رکھا ہے، اب آپ کو بھی مجھے اپنانا ہوگا۔ اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار کر انجم کے ہاتھ پہ پکڑا کہ برہان نے انجم کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ انجم سر پر دوڑتے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ عدیل عالم کی گمبھیر آواز اچانک ہی لاؤنج میں گونجی۔ سب کو اپنی طرف متوجہ کر کے عدیل عالم کے الفاظ اگرچہ اجازت طلب تھے لیکن لہجہ صاف سناتا ہوا۔ عدیل عالم کے پہلو سے چپکی علینا نے حیرت بڑی نظر سے عدیل عالم کو دیکھنے کے بعد عین سامنے صوفے پر بیٹھے عریش کو دیکھا تھا۔ عریش اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے عدیل عالم سے گویا ہوا، کیوں نہیں انکل، آپ ضرور لے کر جائیے۔ لے کر تو میں ضرور جاؤں گا بیٹے، پھر بھی اجازت دے کر مان بڑھانے کا شکریہ۔ عدیل عالم کی آنکھوں میں عریش کے لیے محسوس کن سرد مہری تھی، جسے محسوس کر کے عریش لب بینچ کر رہ گیا۔ ڈنر سب نے مل کر کیا تھا، جس کے بعد علینا اور ایان کے ساتھ عدیل عالم کے پرزور اصرار پر عریش بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا تھا، کیونکہ کل ویسے بھی سنڈے تھا، آفس نہیں جانا تھا۔ اور اتنا اندازہ تو عریش کو اب تک کہ ان کے رویے سے ہو ہی گیا تھا کہ عدیل عالم اسے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور رہا برہان تو بغیر میں ہی رک گیا تھا۔ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہنے کے بعد بڑھتی سردی کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ تب برہان بھی اپنے بیگز اٹھائے اپنے کمرے میں چلایا تھا، جو کچھ دیر پہلے ہی انجم سیٹ کر کے گئی تھی۔ اپنے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ اپنے احساسات کا ادراک ہونے پر انجم سے بدتمیزی سے بات کر کے اسے اپنے کمرے سے نکال دینا، غم اور غصے کے انتہائی حالت میں نیند کی ڈیڑھ گولیاں نکل لینا، اپنی غلط حرکتیں یاد کر کے ڈٹائی سے ہنستے ہوئے برہان نے بیگز ایک کونے میں رکھ دیے اور موبائل بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خود دب سے بیڈ پر اوندا گر گیا۔ کچھ دیر اوندا پڑے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھا کر واٹس ایپ کھول لیا۔ اب برہان کے لبوں پر شرارتی مسکان تھی، جبکہ انگوٹھا ٹکٹک کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ دوسری طرف انجم شاید برہان کے میسج کی ہی منتظر واٹس ایپ کھولے بیٹھی تھی۔ برہان کا میسج آ جانے پر انجم کے چہرے کے زاویے تو بگڑے تھے، لیکن اس نے میسج کھول لیا تھا۔ آپ نے بال کیوں کٹوائے انجو؟ یہ ہیئر کٹ اگرچہ آپ پہ جچ رہا ہے اور میرے دل پر بجلیاں گرا رہا ہے، لیکن مجھے آپ کے لیے لمبے بال ہی پسند ہیں، اس لیے کوشش کر کے انہیں جلد از جلد دوبارہ بڑھا لیں۔ کہیں تو میں آپ کے بالوں میں مالش کر دیا کروں۔ میسج پڑھ کر انجم نے ٹھنڈی سانس ہانٹ کے فون سر پر رکھ دیا، پھر کڑوڑ کے بعد لیٹے ہی انجم کی آنکھوں میں جمع آنسو لڑی کی صورت نکلتے ہوئے تکیہ بھگونے لگے۔ اس کے خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ برہان واپس بھی آ گیا تھا اور اس کے جذبات میں بھی کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، بلکہ اب بچے سے جوان بن جانے کے باعث اس کے جذبے پرزور بھی بہت زیادہ پرزے بھی بہت زیادہ نکل رہے تھے۔ مگر انجم کا دل ابھی بے اطمینان تھا۔ ان 6 سالوں میں ہر آئے گا مہمان انجم اور برہان کا ذکر ضرور لے بیٹھتا تھا۔ انجم کو ان کی نظر میں واضح نظر آتا تھا۔ لوگوں کی طنزیہ باتیں وہ کبھی نہیں بھولنے والی تھی۔ جب انجم کا ذہن ہر وقت لوگوں کی منفی باتوں سے بھرا رہتا تھا تو کوئی خوشگوار خیال کیسے اس کے دل میں اپنی جگہ بناتا۔ ایک بار پھر موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ انجم نے چڑ کر موبائل آف کر دیا اور آنکھیں سختی سے نیچے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ عالم ویلا پہنچ کر بینش بیگم اپنے کمرے میں اور عالیہ ایان کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ عریش اور علینا کو عدیل عالم اپنے ساتھ اپنے وسیع اور لائبریری میں لے آئے تھے۔ عدیل عالم اپنی محسوس نشست سنبھال چکے تھے، جو ایک بڑی سی قیمتی گلاس کی ٹیبل کے پیچھے رکھی تھی، اور علینا سائڈ میں رکھے ایک سنگل صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ عریش عدیل عالم کی نشست کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کافی دیر تک کمرے میں گمبھیر خاموشی چھائی رہی، پھر عدیل عالم نے دائیں ابرو اچکا کر عریش کو دیکھا۔ عریش صوفے کے ہتھے پر کوہنی ٹکائے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ مجھے تم ایک بہت ہی میچور لڑکے لگے تھے عریش، اور تم نے مجھے اتنا ہی مایوس کیا ہے۔ عریش نے جواباً اپنی خاموش نظریں ان کے چہرے پر ٹکا دی، لیکن نہ اس بات کا مقصد پوچھا اور نہ کوئی وضاحت تھی جس پر عدیل عالم اشتعال میں آتے پھٹ پڑے تھے۔ میں سینکڑوں بار پاکستان آئی، لیکن آفس کے کام سے فارغ ہو کے واپس چلا جاتا، کیونکہ مجھے یقین تھا میں نے اپنی بیٹی کو ایک سمجھدار شخص کے سپرد کیا ہے، جو کبھی ڈانٹے گا بھی تو صحیح بات پر۔ میں تم سے
یہ نہیں کہتا میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھو، کیونکہ شہزادیوں کی طرح رکھنا صرف بادشاہ کے بس کی بات ہوتی ہے، کسی دو کوڑی کے مرد کی نہیں۔ مگر تم نے میری بیٹی کا حال ایک کام سے مشہور کی لڑکی سے بھی زیادہ بدتر کر دیا ہے۔ دیکھو اسے بتاؤ کہ یہ وہی لڑکی ہے جو 6 سال پہلے میں نے تمہارے حوالے کی تھی۔ تمہارے ماں سے زیادہ خراب حلیہ ہو رہا ہے اس کا۔ تمہارے کزن سے کتنی چھوٹی ہے یہ، لیکن بڑی لگ رہی ہے اس سے۔ مجھے یقین ہے اس نے سارا دن بالوں میں برش نہیں کیا ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے تم نے اس بات پر توجہ نہیں دی ہوگی۔ مجھے بتاؤ کہ سارے پاکستانی شوہر اتنے ہی بے حسی ہوتے ہیں، یا یہ بے حسی صرف تم میں ہی موجود ہے؟ میری یہ بات اپنے ذہن میں اچھی سے بٹھا لو۔ عریش علینا لاوارث نہیں، اس کا باپ اور باپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے۔ اگر تم میری بیٹی کی قدر نہیں کر سکتے تو طلاق دے دو اسے اور اپنا بیٹا بھی خود ہی پالو۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی قدردان سے کروا۔ آپ ہوتے کون ہیں میرے سامنے بیٹھ کے میری بیوی کی دوسری شادی کی بات کرنے والے؟ آپ اس کے باپ ضرور ہیں لیکن مجھ سے زیادہ حق نہیں رکھتے۔ آپ اس پر اچانک ہی عدیل عالم کی بات کے درمیان عریش بینچی آواز میں غرایا تھا۔ ایک پل کو عدیل عالم گنگ ہوئے، پھر تلملا کر بولے، جب یہ بات برداشت نہیں ہوتی تو آخر یہ حال کیوں بنایا میری بیٹی کا؟ اپنی بیٹی کو میں تم جیسے دو کوڑی کے مرد کو سونپ نہیں سکتا۔ ابھی میری بیٹی کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں، ایک اچھا قدردان شخص اسے آرام سے مل سکتا ہے۔ کہ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی تم جیسے بے حس شخص کی دسترس میں رہنے کے لیے چھوڑ دوں؟ میری بیٹی تمہارے گھر اور بچوں کو سنبھالنے میں خود کو بھول جائے اور تم بھی اس کے ساتھ سے بے پرواہ ہو جاؤ، یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ مسٹر عریش اشفاق ڈائیورس تو اسے اور ڈیڈ۔ علینا جو دم سادے عدیل عالم کی گن گرج اور عریش کے دبے دبے غصے کو دیکھ رہی تھی، اچانک تڑپ کر چیخ تھی۔ عدیل عالم اور عریش کی نظریں ایک ساتھ اس کی طرف اٹھی تھی۔ علینا کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ اس کا باپ اس کے داغدار ماضی سے واقف تھا اور کافی عرصے اس کی طرف سے بے پرواہ اور ناراض رہ کر اسے بھی سزا دے ڈالی تھی، لیکن اب اسے اس حال میں دیکھ کر ان کا دل تڑپ گیا تھا اور عریش پر یہی سوچ کر بس رہے تھے کہ علینا کے ماضی کے بارے میں عریش کو کیا معلوم، اور عریش شاید یہ سوچ کر برداشت کر رہا تھا کہ عدیل عالم علینا کے ماضی سے لا علم ہے۔ اس سے حیرت صرف عدیل عالم پر تھی، وہ جانتی تھی وہ ضد پر آ جائے تو انہیں کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ اگر باقی انہوں نے عریش پر دباؤ ڈال کر علینا کی دوسری شادی کروا دی تو عریش تو شاید خوشی میں شادیانے بجائے گا اور علینا جیتے جی مر جائے گی۔ اس بے پرواہ ستمگر کے بغیر جینا کہاں ممکن تھا اب؟ عدیل عالم ایسا کر کے عریش کے ساتھ نہیں اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والے تھے۔ بے سہاتا ہی علینا نے ایک فیصلہ کیا اور گویا ہی، ڈیڈ آپ جانتے ہی کیا ہے، عریش جو کر ہیں وہی بہت ہے، بلکہ ان کا احسان ہے۔ آیا تم چپ رہو گے؟ سسر صاحب جب کہیں گے لینڈ لارڈ ہوں تب وہ غریب دماد سے اسی طرح بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے میں سن رہا ہوں نا، بات ہمارے درمیان ہی رہنے دو، تم بول کر بات کو بڑھاؤ مت، چپ ہی رہو یا روتی رہو بس۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روتے رہنے کا کہنے والے؟ عدیل عالم عریش کی بات ختم ہونے کے ساتھ ہی برک اٹھے۔ اس کا ہسبینڈ؟ عریش اطمینان سے بولا۔ اب وہ دونوں دوبارہ اپنی بحث میں لگ چکے تھے، جبکہ علینا دم بہت سی عریش کو تکے جا رہی تھی۔ اس کا باپ جو اس کے ماضی سے واقف تھا، وہ اپنی طرف سے اس پر پردہ ڈال دینے کے بعد شیر ہو رہا تھا، جبکہ عریش آج بھی اس کا پردہ رکھنے کی کوشش میں اس کے باپ کے سامنے خاموش تھا۔ آخر کیا چیز عریش کو اس کی سچائی بتانے سے روک رہی تھی؟ جہاں تھا ہی کون اس کے باپ کے سوا؟ منہ پھاڑ کر علینا کا سچ بتا کر عریش آرام سے عدیل عالم کو اپنے سامنے ہمیشہ کے لیے جھکا سکتا تھا، لیکن وہ چپ تھا۔ کیوں؟ علینا عدیل عالم کو عیان کی حقیقت بتانے والی تھی، جس سے سمجھتے ہوئے عریش نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ اس نادان لڑکی کا پردہ رکھنا چاہا تھا اس کے باپ سے بھی، لیکن کیوں؟ علینا کی جھلملاتی نظریں عریش پر جمی رہی، جو عدیل عالم کے ہنوز بڑبڑاتے رہنے کے باوجود انہیں گڈ نائٹ کہتا ہوا علینا کا ہاتھ تھامے اسے بھی اپنے ساتھ لیے لائبریری سے نکل گیا۔ پیچھے عدیل عالم عریش کے یوں بات کے درمیان ہی اٹھ کر چلے جانے پر تلملا کر رہ گئے تھے۔ لائبریری سے باہر آ کر عریش نے علینا کا ہاتھ چھوڑا اور آگے بڑھ کر ہال میں رکھے صوفے کی پشت تھام کے اپنی آنکھیں موندے اپنے اندر اٹھتا اشتعال کا طوفان کنٹرول کرنے لگا۔ پیچھے کھڑی علینا سانس روکے عریش کی چوڑی پشت کو تکتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سامنے برسنا شروع ہو گیا۔ ان 6 سالوں کے عرصے میں اگر عریش اس سے بے پرواہ رہا تھا تو اس نے بھی کبھی اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی؟ عریش نے اسے ایک بار دھتکارا تھا تو وہ 10 بار اور کوشش کرتی۔ وہ کوئی پرایا تو نہیں تھا، شوہر تھا اس کا، پھر جھجک یا انا کیسی، جبکہ رشتے میں یہ تناؤ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہی تھا۔
وہ عریش سے ڈرتی رہی تھی۔ ان 6 سالوں میں اپنی محبت ثابت کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی اس نے؟ جو طنز کرتا تھا تنہائی میں کرتا تھا، زمانے میں تو عریش نے اسے کبھی رسوا نہیں کیا تھا۔ ہاں، عریش ایان پر محبت سے نچھاور نہیں کرتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا نہیں تھا، لیکن عریش نے اسے اپنا نام دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ کبھی جب ایان بیمار ہوتا تو اپنی نیند کی قربانی دے کر راتوں کو اسے ڈاکٹر کے کلینک لے کر بھاگتا تھا۔ جب کبھی ایان اس کے سینے پر سونے کی ضد کرتا تو عریش نے کبھی ہاں نہیں کہا تھا، لیکن انکار بھی نہیں کیا تھا، اور ایان مزے سے اس کے سینے پر لیٹ کر سو جاتا۔ کہ عریش نے واقعی اس پر ان 6 سالوں میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے تھے؟ جہاں یہ ایک بار دھتکارے جانے کی شرمندگی تھی جو اسے خود سے بے پرواہ کر چکی تھی، اور عریش غلط کر رہا تھا تو صحیح وہ بھی نہیں گا رہی تھی۔ علینا نے دل میں اعتراف کیا اور چھوٹے چھوٹے بے آواز قدم اٹھاتے ہوئے عریش کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ جو شخص اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھ سے اور میرے بیٹے سے اپنا نام کا سہارا نہیں چھین رہا، وہ مانگنے پر محبت کا سہارا کیوں نہیں دے گا؟ اگر نہیں بھی دے گا تو میں زبردستی لے لوں گی۔ اس بار ڈروں گی یا گھبراؤں گی نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہی شخص اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے، یہ مجھے کبھی رسوا ہونے کے لیے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ لمبی عرصے بعد پرسکون ہو کر مسکراتے ہوئے علینا نے عریش کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عریش نے جھک کر آنکھیں کھولی اور لینا کی طرف مڑا۔ آئی لو یو عریش کے سینے سے لگتے ہوئے علینا نے مسکرا کر کہتے ہوئے سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ سب کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی، اور عریش وہ ہونک سا علینا کا ساتھ تکنے لگا۔ اس کا دماغ شدید خراب ہو رہا تھا۔ ایان کا ذکر چھیڑنے پر وہ علینا کو ڈانٹنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ گئی تھی۔ وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ محبت کا یہ اچانک اظہار اسے سن کر گیا تھا۔ ان کے درمیان قربتیں عام تھی، لیکن نہ جانے اس حق میں کیا بات تھی کہ عریش کی پیشانی کے بل غائب ہوتے چلے گئے تھے۔ آگے جہاں سٹول پر بیٹھیے انجو، میں آپ کی روز چمپی کروں گا تو بال بہت جلدی دوبارہ بڑے ہو جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا مجھے آپ کے لمبے بال پسند ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، انجم لنچ سے فارغ ہو کر لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب برہان ایک سٹول اور تیل کی شیشی لیے وہاں چلایا اور صوفے پر بیٹھ کے سٹول اپنے سامنے رکھ کے انجم سے مخاطب ہوا۔ جواب میں انجم نے اسے یوں دیکھا جیسے برہان کا دماغ چل گیا ہو، جبکہ اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی جنت بیگم کا ہاتھ بے ساختہ ہی اپنے سینے پر جا پڑا تھا۔ باقی کے اس کھلے مظاہرے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی انجم گویا ہوئی تھی، برہان بند کرو یہ چی باتیں کرنا۔ کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ بیوی کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، اور ہاں بالکل اچھی بات ہے، جبکہ بیوی بھی 8 سال بڑی ہو۔ اس سے پہلے برہان اپنی بات مکمل کرتا جنت بیگم طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے ٹھمک ٹھمک چلتی کچن میں گھس گئی۔ برہان ایک گھوڑی کچن میں غائب ہوتی جنت بیگم پر ڈالے ہوئے انجم کی طرف دیکھا۔ انجم تیزی سے اڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پھر بھی برہان کی نظر سے انجم کی آنکھوں میں چمکتی نمی چھپ نہیں پائی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ ایسے کیسے چلے گا؟ جب گھر کے لوگ ہی باتیں بنانا بند نہیں کریں گے تو باہر والوں کو تو جیسے مفت موقع مل جائے گا۔ بیزاری سے سوچتے ہوئے برہان نے سر ہاتھ میں گرا لیا۔ سبھی کہیں نہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ اس دن گھر میں سے برہان اور صبا بیگم تھے۔ سب کوئی دور کی عزیز اچانک ہی چلی آئی تھی اپنی بیٹی کی شادی کا کارڈ لے کر۔ شادی میں آنے کی تاکید اتنی نہیں کی تھی جتنی برہان کی ٹو لی تھی۔ عمر میں بہت زیادہ نہ ہوتی تو برہان لحاظ نہ کرتا، لیکن ان کی عمر کے بعد کچھ سخت سسنانے سے رہ گیا۔ جاتے جاتے بھی وہ صبا بیگم سے مخاطب ہوئی تھی۔ بہت اچھی بات ہے باری واپس آ گیا ہے، ورنہ سچ کہوں تو خاندان میں کسی کو امید نہیں تھی باری کی واپسی کی۔ اب انجو کی رخصتی کر دو صبا، 4-5 سال اور پھر جتنا بھی میک اپ کروا لے بڑی عمر کی اثرات واضح ہو ہی جائیں گے۔ انجو کے چہرے پر اچھا بھائی میں چلتی ہوں، آنا نہ بولنا، سب کو آنا ہے، اچھا خدا حافظ۔ وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن برہان کی غضبناک نظروں پر گڑبڑاتے ہوئے الوداعی کلمات ادا کرتی گھر سے باہر نکل گئی۔ صبا بیگم نے بے ساختہ ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ انجم اپنی سہیلی کے گھر گئی ہوئی تھی، ورنہ خاتون کی باتیں سن کر 2 دن تک سوگ میں کمرے میں بند پڑی رہتی۔ دوسروں کی زندگی میں لوگوں کی اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ آخر لوگ جس حال میں بھی خوش ہیں انہیں رہنے دے۔ جب انہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہو رہی تو آخر کیا حق پہنچتا انہیں ایسی باتیں کرنے کا؟ برہان خاتون کے جانے کے بعد زور سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ بند کر کے بولنا شروع ہوا تو لاؤنج میں صوفے پر گرنے کے بعد ہی چپ ہوا۔ صبا بیگم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر بگڑ کر بولی تم ایک بات سن کر غصہ ہو گئے ہو؟ میری بچی نے 6 سال میں کتنی بار ایسی بکواس سنی ہے؟ تم سوچ سکتے ہو اس پر کیا گزرتی ہوگی؟
برہان 2 مہینوں کے اندر اندر میں رخصتی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ انجو روتی دھوتی رخصت ہو۔ رخصتی میں تو سب لڑکیاں روتی ہیں۔ رخصتی کی بات پر برہان کا کچھ دیر پہلے کا سارا غصہ اڑنا شروع ہو گیا اور وہ دانت نکوس کا صبا بیگم کی بات کے درمیان بول پڑا، میری بات پوری۔ دونوں جذباتی لڑکے کوشش کر انجو کو اپنے ساتھ کا احساس دلانے کی، اس کا اعتبار جیتنے کی اور لوگوں کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھنا سکھا اسے۔ میری بچی نے بہت تکلیفیں سہی ان 6 سالوں میں اسے کھل کر ہنستے دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں۔ وہ ان لوگوں کی باتیں سوچ کر پریشان ہو رہی ہے جن کا اس کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہماری محبتیں اسے نظر نہیں آتی، بس منفی باتوں کو سوچتی رہتی ہے، کرتی رہتی ہے۔ بولتے بولتے صبا بیگم کی آواز رون گئی اور وہ دوپٹہ منہ پر رکھ کر سسکنے لگی۔ برہان حیران نظر سے انہیں روتے دیکھنے لگا۔ بینش بیگم کی زبردستی دوسری شادی کروانے کی وجہ سے برہان کو صبا بیگم بہت پتھر دل بری لگنے لگی تھی، لیکن آج انہیں انجم کے دکھ پہ یوں روتے دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا، اولاد کا دکھ واقعی سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ظالم سے ظالم انسان بھی جب اپنی اولاد پر آئے تو رو پڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا تم میری بات؟ میں رخصتی کی تیاریاں شروع کر رہی ہوں، تم انجم کے دل میں لوگ کیا کہیں گے کا ڈر باہر نکالو، مجھے میری بیٹی دوبارہ ہنسی مسکراتی چاہیے۔ کافی دیر تک سسکتے رہنے کے بعد قدرے سنبھل کر صبا بیگم اپنے چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، یس میڈم، مشن اسٹارٹ، ٹارگٹ انجو کے چہرے پر ہنسی اور دل میں باری کے لیے محبت۔ برہان صبا بیگم کو فوجی انداز میں سلوٹ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور شرارت سے بولا، پھر ان کے گھوڑنے پر ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے صبا بیگم افسوس سے سر ہلا کر بڑبڑا رہی تھی، اس کا بچپنا کبھی نہیں جائے گا۔ شادی میں شرکت کی وجہ سے الینا بھی واپس گھر آ گئی تھی اور اس وقت پورا گھر الٹ پلٹ ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اپنی تیاری میں مگر ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ کسی کے کپڑے ابھی تک پریس نہیں ہوئے تھے تو کسی کے جوتے غائب تھے، کسی کو عین وقت پر یاد آیا تھا کہ کپڑوں کی میچنگ جویلری نہیں موجود، اور اب دوسروں کی جویلری کنگالتے پھر رہا تھا۔ الینا چونکہ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹی تھی، سو وہ ابھی بات لے کر بات گاؤن میں باتھ روم سے باہر آئی تھی، جہاں عریش سفید کرتے کے آستین فولڈ کیے بیزار سا اچانک سرچ کر رہا تھا۔ الینا کے ساپے پر ایک اچھتی نظر ڈال کر نظریں واپس ٹی وی اسکرین پر ٹکا کے گویا ہوا جلدی کرو سب تقریباً تیار بیٹھے ہیں۔ جی سعادت مندی سے کہتے ہوئے الینا نے وہ 2 جگمگاتے سوٹ الماری سے نکالے جو وہ پہننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دونوں سوٹ ویلویٹ کلر کے تھے جو عریش کا پسندیدہ رنگ تھا، لیکن ان میں سے کسی ایک کا انتخاب وہ نہیں کر پا رہی تھی۔ عریش، ان میں سے کون سا پہنوں؟ غرارہ اچھا لگے گا مجھ پر یا یہ فراق؟ الینا کے یوں بے تکلفی سے غیر ضروری سوال پوچھنے پر عریش نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری آنکھیں سلامت ہیں اور شیشہ بھی سامنے ہے، خود فیصلہ کرو جو چاہے پہنو۔ عریش تو الینا کی توقع کے مطابق بگڑ کا ہی بولا تھا، لیکن الینا عریش کی توقع کے برعکس نہ روئی تھی نہ ڈری تھی، بلکہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، میں آپ کے لیے تیار ہو رہی ہوں تو آپ کی پسند کے لحاظ سے تیاری کرنا چاہتی ہوں۔ میرے لیے کیوں تیار ہو رہی ہو؟ کیا میرا ولیمہ ہے؟ عریش بڑبڑاتے ہوئے اٹھا اور پلک چبکتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے الینا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، پھر دھیرے سے ہنس پڑی، میں جان گئی ہوں عریش، آپ کا دل پتھر نہیں ہوا، یہ بس پتھر کا ایک ہول ہے جس کے اندر اب بھی وہ کیئرنگ لونگ دل موجود ہے، اور مجھے اس پتھر کے ہول کو توڑ کے اس دل کو حاصل کرنا ہے، جو میں ضرور کر لوں گی۔ دل میں ارادہ کرتے ہوئے الینا دلکشی سے مسکرائی اور فراق اٹھا کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے چل پڑی۔ الینا کو عالم ولا سے گھر چھوڑنے آنے والی گاڑی ڈرائیور سمیت یہی موجود تھی، اور ایک چھوٹی سی گاڑی پہلے ہی گھر میں موجود تھی۔ اس وقت سب گھر کے باہر کھڑے کون کہاں بیٹھے کا فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ جنت بیگم پہلے ہی عدیل عالم کی لگژری کار میں نشست سنبھالے اکڑ کر بیٹھ چکی تھی، اور عریش نے اپنی چھوٹی سی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی تھی۔ جب جھٹکے سے دروازہ کھول کر اس کے پہلو میں خوشبوئیں لوٹاتی الینا ایان کو گود میں لیے طرف سے آ کر بیٹھ گئی، پھر عریش کی طرف دیکھا دلکشی سے مسکرا اٹھی۔ عریش جو یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، الینا کے مسکرانے پر اپنی بےخودی پر گڑبڑاتے ہوئے نظریں چرا کے الینا نے گود میں چڑھے ایان کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا، پھر نچلا لب کچلتے ہوئے چور نظر سے عریش کو دیکھنے لگی جو موبائل پر مصروف نظر آنے کا بھرپور تاثر دے رہا تھا۔ پاپا ماما کتنی پیاری لگ رہی ہیں نا؟ ایان آگے ہو کر عریش سے مخاطب ہوا تو عریش ایک اچھلتی نظر الینا پر ڈال کر گلا کھنگار کے رہ گیا۔ پھر کچھ لمحوں بعد ہی انجم بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انجم کے انداز میں
دبا دبا غصہ تھا۔ اس سے پہلے علینا انجم سے اس کے غصے کی وجہ پوچھتی، برہان جلدی سے پچھلی طرف کا دوسرا دروازہ کھول کر درمیان میں بیٹھے ایان کے دوسری طرف بیٹھ گیا اور تقریباً چلا کر بولا، عریش بھائی جلدی سے دروازہ پر لاک لگائے۔ برہان کا انداز ایسا ہاتھ پیر پھلانے والا تھا کہ عریش نے بھی کچھ پوچھے یا سوچے بغیر جلدی سے اس کے کہے پر عمل کر ڈالا۔ کیوں، کیا بات ہے بھائی؟ علینا نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ محترمہ یہاں سے بھی نکل کر بھاگ جاتی۔ برہان منہ بسور کر انجم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ علینا مسکرا کر ہے کہ جبکہ عریش سر جھٹک کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا کیونکہ تمام بڑے اس لگژری کار میں سوار ہو چکے تھے۔ انجم بھی دوسری گاڑی کو بڑھتے دیکھا بے بسی سے سینے پر بادل لپیٹ کر رہ گئی۔ کچھ دیر تک سفر خاموشی سے کرتا رہا، پھر برہان بولا، شادی ہال تو کافی دور ہے، بہت دیر لگ جائے گی پہنچنے میں۔ اتنا لمبا سفر اس طرح چہرے لٹکا کر خاموشی سے تو نہیں کاٹا جا سکتا۔ کم از کم میں تو نہیں کاٹ سکتا۔ کوئی گانا شانہ چلائیے عریش بھائی۔ آخر میں برہان نے عریش کا شانہ تھپتھپایا۔ عریش نے جھنجھلا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دل دھڑکے، میں تم سے یہ کیسے کہوں، کہتی ہے میری نظر شکریہ ہو، کہتی ہے میری نظر شکریہ، تم میری امنگوں کی شب کے لیے آئے ہو بن کے سحر، شکریہ، کہتی ہے میری نظر شکریہ۔ علینا آگے بھی گانا چاہتی تھی مگر شرم کا شدید حملہ اچانک اس پر ہوا۔ علینا ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر چنب کے ہنس پڑی، جبکہ برہان کے ساتھ انجم کے ہاتھ بھی بڑے ساہتا سے انداز میں تالیاں بجانے لگے تھے اور عریش کا دل اتنی زور سے دھڑکا تھا کہ تالیوں کے شور کے باوجود عریش اپنے دل کی دھک دھک بآسانی سن سکتا تھا۔ ایک نظر علینا پر ڈال کر عریش لب بھیج کر رہ گیا۔ اچھا بھی اب میری باری، برہان اونچی آواز میں بولا، پھر لہک لہک کر گانے لگا، میرے پہلو والی سیٹ پہ ایک چشمش چاند بیٹھا ہے، افسوس یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ اکھڑا رہتا ہے۔ چشمش چاند پر عریش کے لب پل بھر کے لیے پھیلے تھے، جبکہ علینا اور ایان دونوں تالیاں پیٹتے ہوئے ساتھ ساتھ ہنس بھی رہے تھے اور انجم مکمل طور پر کھڑکی سے باہر دوڑتی سڑک کو گھورنے لگی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ برہان ہاتھ ہلا کر یوں بول رہا تھا جیسے دنیا بھر کا میڈیا اس کے سامنے ہی ہو۔ اب میں، ایان ہونٹ لٹکا کر بولا۔ ہاں بالکل، آپ جناب صاحب خاموش ہو جاؤ، اب ہمارا شہزادہ گائے گا۔ برہان نے سب کو گھور کر کہا، پھر اندازہ ہوا کہ سب پہلے ہی چپ ہیں، بس وہ خود ہی بولے جا رہا تھا، سو اپنے لبوں پر انگلی رکھ کے ایان کو گانے کا اشارہ دیا، جانیاں دل سے ملا لے دل، جانیاں دل سے ملا لے دل، جسٹ چیو چیو، جسٹ چیو چیو، اپنی دھن میں معصوم سی آواز میں گاتا ایان گاڑی میں گونجتے ان چاروں کے جناتی قہقہ کی وجہ سے ڈر سے اچھل کر چپ ہو گیا اور حیران پریشان نظر سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار عریش کو اس طرح سے دیکھا تھا۔ اس کی انجو پھوپھو بھی بہت کم یوں ہنسا کرتی تھی، جبکہ اس کی ہمیشہ گمسم رہنے والی ماما بھی آج الگ ہی چپ دکھا رہی تھی۔ ایان سہتا حیران تھا کہ ایسا کیا کر دیا تھا اس نے جو سب یوں ہنس رہے تھے۔ ہا جسٹ چیو چیو نہیں، جسٹ چل چل، برہان ہنسی سے دوہرا ہوتے ہوئے بامشکل ہنسی کے درمیان بولا تھا، پھر یکدم قد سنبھل کر اس نے موبائل کیمرہ جیب سے نکال کر انجم کی ایک تصویر کھینچ ڈالی جو منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ فلیش لائٹ چہرے پر پڑنے پر انجم نے یکدم سنجیدہ ہو کر برہان کو دیکھا اور بغیر آواز کے صرف ہونٹ ہلا کر برہان کو تصویر ڈیلیٹ کرنے کو کہا۔ جواباً برہان نے چیلنجنگ انداز میں ابرو اچکا کر موبائل اسکرین پر لب رکھ دیے۔ انجم اس بے باکی پر جرجری لے کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، جبکہ برہان اب ایان کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا۔ برہان کی تعریف کچھ ایسی تھی کہ عریش سارا راستہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا تھا، جبکہ انجم یہ سوچ کر پریشان ہوتی تھی کہ شادی میں بہت سارے جاننے والے ہوں گے، برہان اور اسے ساتھ دے کر ان کے کیا تاثرات ہوں گے، کیونکہ 6 سال کے عرصے میں وہ سب سے یہی سنتی رہی تھی کہ باری نہیں لوٹے گا۔ سب سے مل ملا کر انجم کونے میں رکھی ایک کرسی پر خاموشی سے بیٹھی موبائل میں مگن تھی۔ جب اپنے نام پر اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ واق بھائی کی لڑکی انجم ہے نا؟ ہاں وہی لگ رہی ہے، اتنا گہرا میک اپ کر رکھا ہے، پہلی نظر میں تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ وہ بیچاری بھی کیا کرے، میاں اتنا کم عمر ہے، اب اس کے ساتھ کے لگنے کے لیے سب تو کرنا ہی پڑے گا۔ نہ جانے یہ ہمدردی تھی یا طرز، مجھے لگتا ہے باری پچھتا رہا ہے، بچپنے میں غلطی کر دی ہے اس نے، ذرا دیکھے تو صحیح، جب سے آیا ہے فرہندہ آپا کی فاڑیا کے ساتھ چپکا ہوا ہے،
فاریہ کے ساتھ جوڑی تو ویسے جچ ہے باڑی کی۔ اس بات پر انجم نے اپنی آنسو سے جلملاتی نظر اٹھا کر ادھر ادھر گھمائی۔ جلد ہی انجم کو برہان نظر آ گیا، کسی بات پر زور زور سے ہنستے ہوئے۔ برہان کے ساتھ ایک نازک سی لڑکی بھی تھی۔ جوڑی واقعی خوبصورت ہے۔ انجم کے لیے آنسو کو بہنے سے روکنا مشکل ہو گیا۔ حلق میں نمکین پانی کا گولا سا اٹک گیا تھا۔ ایسے بھی مت بولو بھائی، شادی ہو گئی ہے، اب اللہ انجو اور باڑی کی جوڑی سلامت رکھے۔ لیکن باڑی کے ساتھ واقعی زیادتی ہو گئی ہے۔ اس نے اپنی نادانی میں خود ہی اپنے پیر کو لہاڑی ماری ہے۔ ابھی تو پھر بھی عمر اتنی زیادہ نمایاں نہیں ہو رہی، لیکن چند سال بعد بالکل بڑی عمر کی لگنے لگے گی۔ کتنی بھی مینٹین رہ لی، یہاں انجم کو بس ہو گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے کرسی سے اٹھی اور ایک اچھتی نظر ان خواتین پر ڈال کر تیز تیز قدم اٹھاتے حال سے باہر نکل گئی جب سے اس نے حال میں قدم رکھا تھا۔ لوگوں کی نظروں میں اپنے اور برہان کے رشتے کے حوالے سے استحضاء ہی دیکھا تھا، لیکن اب اتنے واضح الفاظ میں ایسی باتیں سن کر وہ مزید ضبط نہیں کر سکی تھی اور وہاں سے باہر آ کر چہرہ ہاتھوں میں دیے پھول پھول کر رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے اسے اچانک لگا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والا شاید اس کے قریب دور ہوا رہا تھا اور اب آواز واضح تھی، اور آنے والا کون ہو سکتا تھا برہان کے سوا؟ انجو، آپ باہر کیوں آئے ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں انجو؟ دیکھیے کتنی سردی ہے، اندر چلی۔ شاباش انجو، پلیز اندر چلی، سردی بہت بڑھ گئی ہے۔ رونا بند کرے پلیز انجو۔ بات کیا ہے؟ انجم کے چہرے سے اس کے ہاتھ زبردستی ہٹاتے ہوئے برہان نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تھے، لیکن انجم نے بدتمیزی سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ برہان کے ہاتھ کے پشت پر انجم کا نہن بہت زور سے لگا تھا، لیکن برہان نے توجہ نہیں دی تھی۔ کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ بتائیے تو صحیح۔ ہوا سے اڑتے انجم کے بال سمیٹے ہوئے برہان سخت پریشان لگ رہا تھا۔ اتنے اچھے مت بنو، تم سے زیادہ برا کوئی نہیں۔ یہ میں جانتی ہوں، تم نے مجھ سے میری زندگی کے سنہرے سال چھین لیے۔ تمہاری وجہ سے میں نے زندگی کا خوشگوار ترین پیریڈ انتظار میں گزار دیا۔ تم بہت ظالم ہو، مجھ پر ظلم کیا ہے تم نے۔ مت کرو اچھے ہونے کی اداکاری۔ تمہاری وجہ سے مجھے اپنی زندگی کا باقی حصہ لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے گزارنا پڑے گا۔ امتحان پر امتحان تمہاری وجہ سے۔ میں تھک گئی ہوں، مجھے معاف کر دو، رحم کرو مجھ پر اور جان چھوڑو میری۔ میں اپنی باقی کی زندگی لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے نہیں گزار سکتی۔ سنا تم نے؟ نہیں گزار سکتی میں باتیں سنتے ہوئے اپنی ساری زندگی۔ اپنا تماشا گوارا نہیں ہے مجھے۔ تم نے کل غلطی کی، لوگوں سے تمہاری نادانی کہتے ہیں۔ تم کل نادان تھے، تمہیں اپنی ساری زندگی مجھ جیسی ایجڈ لڑکی کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ آج تم بیچارے ہو۔ میں کل بھی تماشا تھی، میں آج بھی تماشا ہوں۔ نہیں مجھے چاہیے تمہاری ایسی سو کالڈ محبت جو ساری زندگی کے لیے مجھے تماشا بنا دے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کے دعویدار ہو تو طلاق دو مجھے، میں ایسے شخص کے ساتھ شادی کروں گی جس کی سنگت میں میرا تماشا نہ بنے۔ چپ کیوں کھڑے ہو؟ طلاق دو مجھے۔ محبت کے دعویدار ہو نا تو طلاق دو مجھے۔ کرتے ہو محبت تو میری کی خواہش پوری کرو اور طلاق دو مجھے۔ آزاد کر دو مجھے۔ یہ صرف ان خواتین کی باتوں کا غصہ نہیں تھا، یہ 6 سال کی گھٹن تھی جسے آج نکلنے کا بہانہ مل گیا تھا۔ برہان جو جبڑے سہتی سے کسے انجم کو چیختے اور ساتھ ہی روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ انجم کی طلاق دو کے ڈر پر اشتعال میں آتے ہوئے انجم کی آواز سوت تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کر چکا تھا۔ انجم کی آواز یکدم غائب سی ہو گئی تھی۔ انجم بس ساکت نظروں سے برہان کی سپاٹ آنکھوں میں دیکھے جا رہی تھی۔ پھر اچانک ہی انجم نے اپنی نظر جھکا لی، جبکہ سسکیاں ہنوز جاری تھی۔ برہان نے اپنا چہرہ ذرا سا ترچھا کر کے انجم کی جھکی نظروں میں جھانکنا چاہا، پھر چہرہ مزید نیچے جھکا کر انجم کے کان کے لو چوم کا سلگتے لہجے میں گویا ہوا، محبت نہیں ہے، عشق ہے مجھے۔ محبت میں محبوب کی خوشی کے لیے قربانی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن عشق بہت ضدی ہوتا ہے جو اسے محبوب کی محبت سمیت پورا محبوب بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اور لوگوں کی باتوں کی خوب کہی آپ نے، آپ مجھ سے شادی کر کے کسی سو کالڈ ایج فیلو سے شادی کریں گی، لوگ تب بھی باتیں بنائیں گے، کتنا اچھا خاصا لڑکا چھوڑ کر دوسری شادی کا لی انجو نے بینچے لہجے میں کہہ کر برہان نے اپنے لب انجم کی کن پٹی سے لگا دیے اور پھر لگائے ہی رکھے۔ کتنی ہی دیر تک انجم جنبش طاقت دینے کے قابل نہیں رہی، بس سانس روکے اپنی اور عریش کی دھڑکنیں سن رہی، جب اچانک ہی کوئی گاڑی پارک میں آ کر رکی تھی۔ انجم ہوش میں آتی تیزی سے پیچھے ہوئی اور تقریباً دوڑتے ہوئے ہلکے گیڑ کی طرف بڑھی۔ ٹھنڈی سانس کھارج کرتا برہان بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ انجم ٹیکسی رکوا کر اس میں بیٹھی ہی تھی کہ برہان بھی اس کے پہلو میں آدم کا
انجم دل ملاتے ہوئے دوسری طرف سے نکلنے لگی، لیکن برہان نے انجم کا بازو تھام کر ٹیکسی ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ دیا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، چھوڑو مجھے، میں منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ ہمت کیسے تمہارا مجھے ہاتھ لگانے کی؟ انجم کے چہرے پر ٹیکسی ڈرائیور مشکوک نظروں سے برہان کو دیکھنے لگا۔ اے لڑکے، تم کون ہو؟ نیچے اتر، کیوں پریشان کر رہے ہو بہن جی کو؟ ارے سالے صاحب، آپ کا بہنوئی ہوں میں، آپ کی بہن جی ذرا سی کھسکی ہوئی ہے۔ سو بہنوئی؟ پاگل سمجھ رکھا ہے؟ بڑی ہے بہن جی تم سے۔ ٹیکسی ڈرائیور کے کہنے پر انجم، جو اپنا بازو برہان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، یکدم ساکت ہوگی اور اگلے ہی پل اپنے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر دوبارہ رونا شروع ہوگی۔ برہان نے ٹیکسی ڈرائیور کو ایسی قاتلانہ نگاہوں سے دیکھا کہ ٹیکسی ڈرائیور گڑبڑاتے ہوئے مزید کچھ کہے بغیر ٹیکسی سٹارٹ کرنے لگا۔ گھر پہنچنے کے ساتھ ہی انجم جھٹکے سے ٹیکسی سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ برہان ٹیکسی ڈرائیور کو نمٹا کر گیٹ تک پہنچا تھا، اور پھر وہاں منہ چڑھاتے تالے کو دیکھ کر سر کھجا کر رہ گیا۔ اسے یاد ہے چابی تو عریش کے پاس ہی، ہاں بہت دور تھا، اتنی آرام سے آنا جانا بھی ممکن نہیں تھا، اور سب کے آنے تک گھر کے باہر کھڑے رہنا بھی مشکل تھا۔ نچلا لب کچلتے ہوئے برہان نے انجم کی طرف دیکھا، جو ہر چیز سے بے نیاز بنی کیٹ سے کنڈا ٹکائے رخ دوسری طرف کیے سسک رہی تھی۔ چابی نہیں انجو، دفع ہو جاؤ۔ برہان بیچارہ تو صرف ضرورت کی بات کر رہا تھا، لیکن انجم نے بڑکنا ضروری سمجھا۔ ان کا دماغ تو پورا خراب ہے، مجھے خود کچھ سوچنا پڑے گا۔ بڑبڑاتا ہوا برہان گیٹ کا جائزہ لے رہا تھا کہ آیا وہ اور انجو اسے پار کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ اس کے فون پر واگ صاحب کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم جی، آپ ہی ماموں؟ کال پک کر کے برہان بولا۔ وعلیکم السلام، تم انجو کہاں ہو؟ علینا بتا رہی تھی تم دونوں حال سے باہر نکلے تھے۔ دراصل ماموں، انجو کو طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی تو میں انہیں گھر لے آیا، لیکن گھر آ کر یاد آیا چابی ہمارے پاس نہیں ہے۔ برہان کے بعد سن کر آفاق صاحب گمسم سے رہ گئے، پھر مدھم آواز میں گویا ہوئے، جب بھی کسی تقریب میں جاتی ہے اس کی یہی حالت ہوتی ہے۔ پھر بہت سمجھاتے ہیں میں اور اس کی ماں کہ ہمیشہ دنیا سے کر تو نہیں رہا جا سکتا، تب جا کر راضی ہوتی ہے۔ اچھا ہے، رکو میں آتا ہوں، میں عریش کو بھیجتا ہوں چابی لے کر۔ آفاق صاحب افسوس بھرے انداز برہان کو بتاتے یکدم سنبھلے تھے۔ ارے نہیں آپ ہی ماموں، ایسے تو بہت دیر ہو جائے گی، ہال اور گھر کے درمیان فاصلہ بہت ہے، میں انجو کا دل انکل کے گھر لے جاتا ہوں، ان کا گھر اتنا دور نہیں ہے۔ برہان کو اچانک عدیل عالم کا خیال آیا تو بول اٹھا، دیکھ لو بیٹا، وہ بڑے لوگ ہیں، مائنڈ نہ کر جائے۔ یورات کے جانے پر آفاق صاحب گفتگو کا شکار ہو گئے۔ اوہو ماموں، ڈونٹ وری، اتنے سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اتنا مجھے اندازہ ہو گیا ہے وہ جتنے برے لگتے ہیں اتنے برے ہیں نہیں۔ برہان کی آخری بات پر آفاق صاحب نے بے ساہت اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، پھر الوداعی کلمات ادا کر کے برہان فون بند کرتا انجم کی طرف پلٹا۔ انجم کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے برہان انجم کی طرف بڑھا۔ چلیے انجو، عدیل انکل کے گھر چلنا ہے، کہتے ہوئے برہان نے انجم کا ہاتھ تھامنا چاہا، جو انجم نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ برہان کچھ دیر تک لب بینچ انجم کو گھوٹا رہا، پھر آس پاس کا جائزہ لیا۔ گلی بالکل خالی تھی۔ اگلے ہی پل ایک زوردار چیخ ماری انجم برہان کے بازو میں تھی۔ چھوڑو مجھے، نیچے اتارو، تمہاری ہمت کیسے مجھے چھونے کی؟ بدتمیز لڑکی، نیچے اتارا مجھے، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ برہان، یہ تم مین روڈ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ پلیز چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ برہان پلیز نیچے اتارا مجھے۔ غصے سے برہان کے شانے پہ مکے اور تھپڑ سیدھ کرتے ہوئے بولتی ہوئی وہ برہان کو مین ڈور کی طرف بڑھتے دیکھ کر منٹوں پر اتر آئی تھی۔ ہاں تو اچھی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا دیکھے، برہان ڈٹائی سے بولا اور قدموں کی رفتار بھی تیز کر دی۔ برہان پلیز چھوڑو مجھے، نیچے اتارو پلیز، میں چل رہی ہوں۔ انجم کی گلوگیر آواز مکی کی منت پر اس پر برہان کچھ نہیں کہہ سکا، اور انجم کا ساتھ چومتے ہوئے اسے نیچے اتار دیا۔ نیچے اترنے کے ساتھ ہی انجم نے دوپٹے کے کنارے سے اپنا سر صاف کیا تھا۔ انجم کے اس بچپنے پر برہان اپنی مسکان چھپاتا رہ گیا۔ عدیل عالم کہیں گئے ہوئے تھے۔ عالم ویلا میں صرف عالیہ موجود تھی، جس نے بہت خوش اخلاقی سے ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ انجم کافی کے دور کے دوران اپنا چہرہ ترچھا کیے اپنی ضدی آنسو کو روکنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اس کی کافی بھی کپ سے جو کہ تو پڑی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ عالیہ نے بغور انجم کی بکھری بکھری حالت کا جائزہ لیا، پھر باتیں کرنے کا ارادہ مفقود کرتے ہوئے انجم کو گیسٹ روم میں لے گئی۔ جب گیسٹ روم سے باہر آئی تو تب وہ برہان کو اپنے سر پر ہولے ہولے مکے مارتے دیکھا، حالانکہ انجم کی موجودگی تک وہ کافی ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ باڑی کیا ہوا ہے؟ عالیہ نے برہان کا سر تھپتھپاتے ہوئے پوچھا۔ وہ چاہتی ہے میں انہیں آزاد کر دوں، یعنی وہ چاہتی ہے میں جینا چھوڑ دوں؟
برہان سر اٹھا کر کامدہ آواز میں بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی زندہ دلی کا اس کے چہرے پر نام و نشان تک نہیں تھا۔ ایسا کیا ہوا عالیہ؟ الجھ کر پوچھتے ہوئے اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ کوئی بڑی بات نہیں، کچھ لوگوں نے باتیں بنا دی ہوں گی، لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے باتیں بنانے کے سوا؟ لوگوں کی باتیں سن کر خود پر خوشیاں حرام کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ برہان تقریباً 76 شاید کمرے میں بند انجم کو سنانا مقصود تھا۔ تم اپنا خون مت چلاؤ، تم خود بھی ان دیسی لوگوں کی فطرت سے واقف ہو۔ تم نے فیصلہ کیا تھا نا تم انجو آبی کو رخصت کر کے لندن لے جانے کا۔ بس صبر کو، جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی۔ ایک بار انجو آبی اس ماحول سے باہر نکلیں گی، پھر زیادہ وقت نہیں لگے گا انہیں تمہاری محبت پر یقین کرنے میں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں ایسی نفرت دیکھی جو کچھ دیر پہلے عالیہ آپی آپ سوچ بھی نہیں سکتی کیا گزری تھی میرے دل پر۔ مجھے لگتا ہے میرے مرنے کے بعد ہی انہیں یقین آئے گا میری محبت کا۔ جو چیز بغیر مانگے فراوانی سے مل رہی ہو اس کی اہمیت کا اندازہ ایسے ہی کہاں ہوتا ہے۔ برہان اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے پتھر دلی سے بولا۔ زیادہ بکواس نہیں کرو اچھا؟ عالیہ نے مرنے کی بات پر دہشت زدہ ہوتے ہوئے اسے ڈپٹا، پھر نرمی سے بولی، تم بس ڈٹ جاؤ، لڑکیوں کا دل موم کی طرح ہوتا ہے، بظاہر سخت لیکن ذرا سی آن سے پگھل جاتی ہیں۔ وہ تم پر غصہ کر سکتی ہیں لیکن تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ تم اپنی محبت سے ان کا دل جیت سکتے ہو اور تم سبانٹی سے بات کرو۔ 2 مہینے نہیں، اسی مہینے رخصتی کریں انجو آپی کی۔ کون سا کوئی جہیز وہیز بنانا ہے؟ تمہارا گھر وہاں آلریڈی سیٹ ہے، میں بھی یہاں تیاریاں شروع کر دیتی ہوں۔ عالیہ چٹکی بجا کر مزے سے بولی۔ وہ اس طرح زبردستی رخصتی کیے جانے پر رخصتی کے وقت کوئی ہنگامہ نہ کر دے۔ برہان کی الجھنیں ہنوز قائم تھی۔ اوہو کوئی نہیں، تم بھی تو اس بیچاری کے عین نکاح کے وقت پنگا لے کر بیٹھ گئے تھے، وہ بھی آخر کو تمہاری ہی پسلی سے بنی ہے۔ کھینچ تان کا زبردستی اسے رخصتی کروا لیں گے ہم، ویسے تم اکیلی ہی کافی ہو۔ نہیں، عالیہ کے شرارتی انداز میں کہنے پر برہان آخرکار مسکرا ہی دیا۔ میں ذرا ایک نظر ان پر ڈال کر آؤں۔ غصے کی کافی تیز ہے، بچپن سے ہی کم آتا ہے لیکن جب آتا ہے طوفان لے آتا ہے۔ ہنس کر کہتے ہوئے برہان انجم کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا۔ اگلے ہی پل برہان کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ بیڈ سے ٹیک لگائے نیم بیہوشی کے حال میں پڑی کڑھاتی ہوئی انجم کی کلائی خون سے لت پت تھی۔ خون بڑی روانی سے اس چکنے فرش پر پھیلتا جا رہا تھا۔ انجو انجو آنکھیں کھولی، یہ کیا کیا آپ نے؟ برہان چیخا، اس کی طرف دیوانہ بڑا تھا۔ عالیہ بھی شور سن کر کمرے میں دوڑتی چلی آئی تھی اور کمرے کا منظر دیکھ کر حواس بہتا ہوتی ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہنے کے لیے بھاگ گئی۔ میں خود ہوشی نہیں کرنا چاہتی تھی امی، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے کون ختم کرنا چاہتا ہے؟ یہ لوگ ہوتے ہیں جو مجبور کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں حرام موت مرنے پر جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ کسی بھی حال میں سکون نہیں ہے لوگوں کو۔ ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت صرف صبا بیگم اور انجم موجود تھے۔ جب انجم مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تب صبا بیگم نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں صرف اتنا پوچھا تھا کہ کیوں؟ اور جواباً انجم بڑائی آواز میں اتنا کہنے کے بعد چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی۔ انجو، جب تمہیں خود بھی اندازہ ہے کہ لوگوں کو کسی حال میں چین نہیں تو پھر آخر کیوں کیا یہ تم نے؟ باتیں بنانے والوں کی فکر اتنی ہے تمہیں کہ خود کی فکر کرنے والوں کو بھول گئی تم۔ ایک بار میرا اور اپنے ابو کا ہی سوچ لیا ہوتا۔ ایک ہی اولاد ہو تم ہماری، ہمارا جینا مرنا تم سے جڑا ہے، خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہم جی پاتے؟ نہیں، ہم بھی مر جاتے۔ ہمیں مارنا چاہتی ہو تم اپنے ماں باپ کو کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ صبا بیگم نے کوشش کی تھی کہ انجم کی طبیعت کے پیش نظر غصہ نہ کرے لیکن بولتے بولتے آخر میں وہ چیخ پڑی تھی، آئی ایم سوری امی، میں واقعی خودکشی نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اس وقت بہت غصے میں تھی، بہت جذباتی ہو رہی تھی۔ ایکسیڈنٹلی مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا، تب میں غیر ارادی طور پر کلائی کاٹ بیٹھی۔ میں نے برہان اور عالیہ کو بھی پکارا تھا فوراً لیکن کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، شاید خودکشی میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، بس وہ کمزور لمحہ تھا۔ آئی ایم سوری، آپ لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو ان 6 سالوں کے دوران ہی میں خود کو ختم کر لیتی، اتنی باتیں نہ جھیلتی، لیکن میں زندہ ہوں، لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں، سہ رہی ہوں، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ہی تو۔ غیر مرئی نقطے کو اپنی دھندلائی نظر سے گھورتے ہوئے انجم دنیا جہاں سے بیزار لہجے میں کہہ رہی تھی، انجو مجھے بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اپنی پھوپھو کی محبت اور سب کچھ بھول جاؤ، سب کچھ، صرف اپنی خوشی اور سکون کو نظر رکھ کر بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ کیا باعث طلاق چاہتی ہو؟ صبا بیگم انجم کا چہرہ اپنے نرم ہاتھوں کے پیالے میں لیتے
بھیگے آواز میں پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا انجم کی خوشی کو ابزر رکھنے کا، پھر کوئی روٹھے یا مرے انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انجم کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ صبا بیگم کی آخری بات پر باری سے طلاق انجم دل میں بڑبڑائی، کیا میں واقعی یہ چاہتی ہوں؟ کیا لوگ پھر باتیں بنانا بند کر دیں گے یا طلاق کو ایشو بنا کر انہیں مزید گوسپ کا موقع مل جائے گا؟ اس سے پوچھتے ہوئے انجم نے حالی نظر سے صبا بیگم کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ امی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ لوگ باتیں بنانا چھوڑ دیں۔ ہماری زندگی سے اگر دوسروں کا کوئی نفع نقصان نہیں جڑا تو نہ بنائیں وہ باتیں۔ انجم کی بات نے جہاں صبا بیگم کو انجم کے دل کی ڈکی چھپی خواہش سمجھا دی تھی، وہ دروازے کے باہر سانس روکے کھڑا برہان بے ساہتا ہے، سکون کی گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ انجم کے اس انتہائی اقدام کے بعد مشکل تھا کہ کوئی بھی زبردستی انجم کو یہ رشتہ نبھانے کے لیے مجبور کرتا۔ طلاق تو برہانتا بھی نہ دیتا انجم کو، لیکن سب کی مخالفت پر وہ تنہا ضرور پڑ جاتا۔ نہ کبھی انجم کا دل جیت پاتا اور نہ ہی ساتھ حاصل کر پاتا۔ آج انجم نے جس ہاں ڈکے چھپے لفظوں میں اس رشتے کو جاری رکھنے کی خواہش کی تھی، اس نے اندر سے بری طرح ٹوٹے بکھرتے برہان کو دوبارہ مضبوط بنا دیا تھا۔ بالوں میں انگلیاں چلا کر وہ متم سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ صبا بیگم اور انجم نے چونکوں سے دیکھا تھا۔ انجم نے فوراً لب بینچ کا چہرہ موڑ لیا تھا۔ صبا بیگم گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شام تک انجو ڈسچارج ہو جائے گی ہسپتال سے۔ ہم گھر واپس جا کر مزید کسی ایسے تماشے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ آج ابھی اس وقت جہاں آپس میں بات کر کے فیصلہ کرو کہ تم لوگ چاہتے کیا ہو، اس گھر سے تم لوگ کوئی حتمی فیصلہ کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ اور یاد رکھنا برہان، خبردار، جو انجم کو ایموشنلی ٹارچر کیا تم نے، صرف سکون سے بات چیت کے ذریعے کوئی فیصلہ کرو۔ میں انتظار کر رہی ہوں باہر۔ سنجیدگی سے کہنے کے بعد ایک گہری نظر برہان انجم پر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبا بیگم کے جانے کے بعد کافی دیر تک دونوں میں سے کسی نے کچھ نہ بولا۔ انجم بس کھڑکی سے نظر آتی عمارت کو گھورتی ہے۔ برہان ٹکی باندھے انجم کا رویا چہرہ دیکھتا رہا۔ کافی دیر بعد بوجھل سے سانس ہار کر کے برہان اس اسٹول پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے صبا بیگم بیٹھی تھی۔ لسن انجو، لوگ باتیں بنانا کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ بات آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ پھر لوگوں کی وجہ سے خود خوشیاں حرام کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ لوگ باتیں تبھی بناتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے پر آپ کی باتوں کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں۔ پلیز چپ کر جاؤ، مجھے کچھ مت سمجھاؤ۔ میں نے کبھی کسی کی بات کا رسپانس کسی کے سامنے نہیں دیا۔ لوگ پھر بھی باتیں بناتے ہیں۔